میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے طریقے ارشاد کیے ہیں، ایسا خوبصورت ازدواجی زندگی گزارنے کا ضابطہ اصول بیان فرمائے ہیں کہ طلاق تک نوبت ہی نہ آئے۔ شوہر کو بھی تلقین کی کہ تو ایسے زندگی گزار، اور بیوی کو بھی تلقین کی کہ تو ایسے زندگی گزار۔ شوہر کو تلقین کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ اگر بیوی کی تمہیں کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تجھے پسند ہوں گی۔ جب تو ان پسند عادتوں کو دیکھے گا تو ناپسندیدہ عادتوں پر آنے والا غصہ کافور ہو جائے گا، کیونکہ جو مرد چاہتا ہے بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ دو لوگوں کے درمیان موافقت پائی جائے، آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر یہ دو لوگ ایسے ہیں بالکل ایک ذہن کے ہیں، ایک سوچ کے ہیں، ان دونوں کے خاندانوں کے اندر جو پرورش ہوئی ہے وہاں بھی ماحول ایک جیسا تھا، جس خطے میں پیدا ہوئے ان کی جغرافیائی پوزیشن بھی ایک جیسی تھی، ہر لحاظ سے ان کی آپس میں مکمل موافقت ذہنی ہے، موافقت قلبی ہے، اور ہر طرح کی موافقت اعتقادی ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو یہ بالکل ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان مکمل موافقت ہو، پھر بھی وہ موافقت 80% ہوگی، 20% پھر بھی طبیعتوں کے اندر جو ہے وہ عدم موافقت ہوگا، طبیعتوں کے اندر اختلاف ہوگا، اور طبیعتوں کے اندر جو ہے وہ فرق موجود ہوگا۔ اگر مکمل اتفاق بھی ہوگا تو 80% ہوگا، اور یہ کسی کسی کا ہوتا ہے، ورنہ تو جو ہے وہ مخالف چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اتفاق بھی ہو تو وہ اتنا ہوگا 80%، 20% تفاوت ضرور ہوگا، اختلاف ضرور ہوگا۔ لیکن اب کیسے زندگی گزاری جائے؟ درود پڑھو حضور پہ، جنہوں نے زندگی گزارنے کا ضبط بیان فرمایا اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہو تو کوئی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی عادت ہے جو اس کی بہت ساری ایسی ناپسندیدہ عادتوں پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوسری طرف بیوی کو شوہر کی قربت کا، شوہر کی محبت کا درس دیا، شوہر کے حقوق کی ادائیگی کا سبق دیتے ہوئے کتنی خوبصورت بات ارشاد کی۔ حضور جلوہ فراز تھے، ایک صاحب آئے کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ حضور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے باغ میں تشریف لے گئے، دروازہ کھولا تو وہ اونٹ دوسرے کنارے تھا، اس نے حضور کو دیکھا تو دوڑ لگا دی، صحابہ ڈر گئے کہ اونٹ ہے اور دیوانہ ہے، اور حضور جو ہے وہ آگے تشریف لے گئے۔ صحابہ تھوڑے سے بے چین ہوئے تو حضور نے اشارہ کیا کوئی بات نہیں، آنے دو اسے۔ وہ آیا اور اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی، سجدہ ریز ہو گئے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو نہال ہو گئے، پھر جذبات بے قابو ہو گئے، تو انہوں نے ایک لفظ کہا، نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ جانور ہو کے سجدے کر رہے، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ ان کی بے چینی تھی، یہ ان کا اضطراب تھا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، سن لو، میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں رکھا گیا، اور اگر سجدہ جائز رکھا جاتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کے حقوق کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر اور کیا مثال چاہیے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد کی۔ تو اس قدر شوہر کے حقوق ہیں، اور اس کا بیان اس انداز سے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا، تو پھر بتاؤ اگر ان حقوق کا خاتون لحاظ رکھے تو کس طرح گھر ٹوٹ سکتے ہیں، کس طرح طلاق واقع ہو سکتی ہے۔ تو ایک دوسرے کا اتنا لحاظ رکھنا، یہ پھر طبیعتوں کے اندر بودھ کی بجائے قرب پیدا کرتا ہے۔ آپ کسی کی طرف سے آنے والی تکلیف کو گوارا کر لیتے ہیں، اس نے آپ سے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو گوارا کر لیتے ہیں، تو وہ اگر سمجھدار ہوگا تو اس کے دل میں عزت بڑھے گی، آپ کا احترام بڑھے گا، پھر کسی وقت اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرے گا۔ باقی میاں اور بیوی کے مابین کوئی تھوڑی سی شکر رنجی ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، تو یہ بھی ازدواجی زندگی کا حسن ہے، یہ پیار کے اظہار کا ایک طریقہ اور سلیقہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ رہے وہاں تک اور وہ معاملات دیگر کو متاثر نہ کرے، تو وہ خوبصورتی بن جاتی ہے۔ وہ وقتی ناراضگی ہوتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔
حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔